سبق نمبر 3 زمین اور جانداروں کی دنیا۔ زمین کی سطح پر کچھ حصے میں خشکی اور کچھ حصے میں پانی پایا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ہوا کا غلاف ہوتا ہے۔ زمین پر پانی اور ہوا میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے زمین پر کئی قدرتی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کرۂ ارض پر زمین، پانی، ہوا اور جاندار حجری کرے، آبی کرے، ہوائی کرے اور حیاتی کرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حیاتی کرہ تینوں کروں پہ نظر آتا ہے، کرۂ حجر اور کرۂ آب۔ زمین کا بیرونی غلاف سخت ہے، وہ مٹی اور چٹانوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم جب پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں تو ہمیں زمین کی تہیں نظر آتی ہیں۔ کہیں زمین پر وسیع سبزہ زار نظر آتا ہے تو کہیں خشک زمین پر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ کہیں زمین فصلوں سے تو کہیں درختوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر درختوں کی جڑیں مٹی میں گہرائی تک گئی ہوئی نظر آتی ہیں تو کچھ مقامات پر درختوں کی جڑوں سے تڑخی ہوئی چٹانیں نظر آتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر پہاڑوں کی ڈھلوانیں نظر آتی ہیں، کہیں چٹانوں کی اونچی اونچی ٹیکریاں نظر آتی ہیں۔ زمین پر یہ تہ کرۂ حجر کا حصہ ہے۔ زمین کا بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس پانی کے نیچے بھی حجری کرہ ہوتا ہے۔ زمین کا بیرونی سخت غلاف اور اس کے نیچے کی تہ کا کچھ حصہ مل کر کرۂ حجر بنتا ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ خشکی ہے۔ خشکی کے مسلسل وسیع حصے کو بر اعظم کہتے ہیں۔ خشکی کا تمام حصہ ملا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ 7 بر اعظموں میں بٹا ہوا ہے، جو اس طرح ہے: بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم شمالی امریکہ، بر اعظم جنوبی امریکہ، بر اعظم انٹارکٹیکا اور بر اعظم آسٹریلیا۔ سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے اور سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ زمین ہر جگہ ہموار اور یکساں اونچائی کی نہیں ہوتی۔ اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس کی مخصوص شکلیں بن جاتی ہیں، انہیں زمین کی شکلیں کہتے ہیں۔ میدان، ٹیکری، پہاڑ وغیرہ زمین کی شکلیں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی سطح کا تقریباً 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں سے بڑی مقدار میں پانی بحر اعظموں میں ہے۔ ان کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر آرکٹک، بحر ہند اور بحر جنوبی، اس طرح یہ 5 بر اعظم ہیں۔ بر اعظم اور زمین کے درمیانی حد کو ساحل کہتے ہیں۔ ساحل پر مختلف آبی شکلیں تیار ہوتی ہیں، مثلا بحر، بحیرہ، خلیج، کھاڑی، آبنائے وغیرہ، یہ بحر اعظم کے حصے ہیں۔ اب ہم زمین پر بہنے والا پانی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کے خشک حصے پر پانی بہتا ہے۔ یہ پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے۔ انہیں چشمے، نالے، ندی کہتے ہیں۔ ان آبی شکلوں میں سب سے چھوٹی آبی شکل چشمے اور سب سے بڑی شکل ندی کہلاتی ہے۔ چشمے، نالے مل کر معاون ندیاں اور ندیاں بنتی ہے۔ کسی جگہ ندی کا پانی قدرتی طور پر بلندی سے گرتا ہے، وہاں آبشار بنتا ہے۔ ندیاں آخر میں سمندر سے جا ملتی ہیں۔ عزیز طلباء، پانی کی ایک شکل جھیل ہے۔ زمین کے کسی نشیبی علاقے میں قدرتی طور پر پانی جمع ہو کر بننے والے بڑے ذخیرے کو جھیل کہتے ہیں۔ چھوٹی جھیلوں کو تالاب کہتے ہیں۔ پانی برف کی شکل میں۔ سرد علاقوں میں بادل میں موجود پانی کے قطرے جم کر
برف کے ذرات تیار ہوتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں گالے کی شکل میں برف گرتی ہے۔ برف کے ذرات کی تہیں زمین پر ایک جمنے سے وہ برف میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ برف کی ایسی تہیں ایک پر ایک جمنے سے ان کی جسامت بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ تہیں زمین کی ڈھلوان پر بے حد سست رفتار سے نیچے سرکتی رہتی ہیں۔ انہیں گلیشیئر کہتے ہیں۔ سمندر میں تیرنے والی برف کی سیلیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ انہیں برفانی تودے کہتے ہیں۔ زیر زمین پانی۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کے علاوہ زمین کے نیچے چٹانوں کی تہوں میں پانی کا کافی ذخیرہ ہوتا ہے۔ اسے زیر زمین پانی کہتے ہیں۔ یہ زیر زمین پانی کنویں، بورویل وغیرہ کے ذریعے پمپ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی جھیلوں اور کنووں کو زیر زمین جھرنوں کی وجہ سے پانی حاصل ہوتا ہے۔ زمین کی سطح پر پائے جانے والے پانی اور برف، زیر زمین پانی اور کرۂ ہوا میں پائے جانے والے آبی بخارات کو مجموعی طور پر کرۂ آب کہتے ہیں۔ طلباء و طالبات اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔